اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیٹی لیور کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں۔ یہ جگر کے اوپر ہلکی سی چربی کی تہ چڑھ جانا اور ہمارا جگر جو ہے وہ پراپر کام کرنا چھوڑنے لگتا ہے اگر ہمارے اندر جگر پر چربی کی تہ چڑھ جائے اور اس میں چربی کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے تو ہمارا جگر ہمارے اندر انیمیا کی شکایت ہو سکتی ہے، خون ہمارا کم بننا شروع ہو سکتا ہے، اور یہ انگریز ملکوں میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے۔ وہاں پہ الکوہل لیور ڈیزیز ہیں کہ وہ جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے جو لیور میں ڈیزیز پیدا ہوتی ہے تو وہ الکوہل لیور ڈیزیز کہلاتی ہے، اور یہاں پہ نان الکوہل لیور ڈیزیز تو وہ یہی ہے کہ ہم نے شراب بھی نہیں پی اور کچھ بھی ایسا نہیں کیا، لیکن ہماری خوراک ایسی تھی کہ ہم لیور کی ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دیکھیں، کئی لوگ سمجھتے ہوں گے چونکہ فیٹ چڑھی ہے اور چکنائیاں زیادہ کھانے سے، ایسی بات نہیں ہے۔ چکنائیاں بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن چکنائیوں کا اصل وجہ نہیں ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں اس میں سکروز اور فرکٹوز، یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں، یہی آپ کی ڈائبٹیز کا سبب بنتی ہیں، شوگر کا، یہی آپ کی اس کا لیور کی بیماری کا سبب بنتی، یہی آپ کی ہارٹ کی بیماری کا سبب بنتی ہیں، اور یہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو یقین مانیے کہ آپ فری ہو جائیں گے کھانے پینے کے لیے۔ تو اب فرکٹوز اور سکروز کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں ایسی چیزیں جن میں میٹھا بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہو۔ اور فرکٹوز کیا ہے؟ فرکٹوز دیکھیں، جو آپ پیپسی پیتے ہیں، مشروبات جتنے بھی دکانوں سے لے کر پیتے ہیں، ان میں فرکٹوز وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اور دو چیزیں اور ہیں جو ہم اگر انہیں زیادہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، ان کی بھی مقدار ہمیں تھوڑی لینی چاہیے۔ جو میوہ ہے، جو ہم جسے سوگی کہتے ہیں، اور کھجور ہے، ان دونوں میں بھی فرکٹوز وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، تو لہٰذا ان کی مقدار بھی ہمیں محدود اور مخصوص لینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا کلو کھجوریں کھا جائیں یا ایک پاؤ کھجوریں کھا جائیں اور وہ میوہ کافی مقدار میں کھا جائیں، تو وہ آپ کو گنتی میں لینا ہوگا، 2-4 کھجوریں، 2-4 میوے کے وہ پیس، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ خیال رکھنا ہے۔ تو جتنی بھی آپ بازار سے مشروبات لیتے ہیں ان میں فرکٹوز وافر مقدار میں ہوتا ہے، تو وہ ان سے بچنا ہے۔ ایک باڈی کو 4 سے 5 گرام روزانہ جسم میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کا وہ لیور، اس کو جو آپ کا جو پنکریاز ہے انسولین چھوڑتا ہے، تو وہ اس کو پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتا۔ 4 سے 5 گرام کو وہ جو انسولین روزانہ ہماری باڈی کو، جب بھی ہم میٹھا کھاتے ہیں تو ہمارا پنکریاز انسولین ہمارے جسم میں چھوڑتا ہے اور وہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یعنی ایڈجسٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ زیادہ میٹھا جب کھاتے ہیں تو پھر وہ انسولین اسے ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، تو پھر وہ ہمارے فیٹی لیور کی بیماری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔ پھل کھائیں، ان میں فرکٹوز موجود ہوتا ہے، سکروز بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ فائبر ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ میں جا کر فائبر جو ہیلپ دیتا ہے وہ سارا کور کر لیتا ہے میٹھے کو۔ تو آپ نے جب بھی میٹھا کھانا ہے تو فروٹ کی شکل میں کھائیں، اور سبزیوں کی شکل میں کھائیں، سلاد کی شکل میں کھائیں، نو پرابلم۔ لیکن آپ نے اگر چینی سے بنی ہوئی چیزیں کھانی شروع کر دی بہت زیادہ، تو وہ بھی سکروز ہے، وہ بھی فیٹی لیور میں آپ کے لیور کو بدل سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ چند چیز، آج میں اس کا حل بتانے لگا ہوں، بہت ہی علاج اچھا، بغیر ادویات کے آپ اسے یعنی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ واحد مرض ہے جس کی کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں یہ
نہیں کروں گا یہ سب پرہیز تو میں دوائیاں ہی کھاؤں گا، تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ دوائیاں کھا لے۔ تو میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو میٹھا ہے وہ پھلوں کی شکل میں لینا ہے، اور سبزیوں کی، دالوں کی، ان چیزوں میں جتنا میٹھا ہے وہ آپ کی باڈی ایڈجسٹ کر پائے گی، چونکہ یہ فائبر کے ساتھ آپ کے اندر جانا ہے۔ اور ناشتے میں آپ نے دیکھیں جو پروٹین ہے وہ جب آپ زیادہ لیں گے تو یہ بیماری آپ پہ کم حملہ کرے گی۔ آپ کے ناشتے میں پروٹین بہت زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے۔ اگر پروٹین آپ نہیں لے رہے تو پھر یہ فیٹی لیور کا آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے کہ آپ میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں اور میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں اور باہر کے جوس پی رہے ہیں، باہر کی چیزیں جو کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں وہ آپ یوز کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے صبح ناشتے میں چکن ہے، انڈا ہے، فش ہے، ان سب میں پروٹین ہے۔ آپ چیک بھی کر لیں، بعض اوقات ریسرچ بھی کیا کریں کہ پروٹین زیادہ کس میں ہے، تو وہ چیزیں آپ، یعنی جتنی بھی چیزوں میں چکنائی کم ہوگی ان میں پروٹین زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو پرندوں کے گوشت ہیں ان میں پروٹین وافر مقدار میں ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیں، پرندوں کے جتنے بھی گوشت ہیں پروٹین بہت ہے ان میں۔ تو ناشتے صبح پروٹین 100 گرام پروٹین ضروری ہے آپ کے جسم کے لیے، یعنی اگر صبح دوپہر شام آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو 35 گرام پروٹین آپ کے کھانوں میں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جو آدمی صبح ناشتے میں زیادہ پروٹین لے لیتا ہے پھر اس کو سارا دن کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ ایسی چھوٹی موٹی بد پریزی ہو بھی جائے تو وہ پروٹین اس کو کور کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں پرہیز کے ذریعے، یعنی اگر کوئی شخص فیٹی لیور کا مریض بن رہا ہے تو اس کا پیٹ نکلا ہوگا، آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوگا، وہ جتنا زیادہ نکلا ہوگا اتنا ہی زیادہ ماشاءاللہ فیٹی لیور ہوگا۔ پھر یہ جب ایل ایف ٹی وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہ خراب آتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو لیور ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ تو یہ لیور کا ڈسٹرب ہونا کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو لانگ ٹرم تک اس کا خراب رہنا ایک آگے جا کے ایک بڑی مرض میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے اس کا علاج ناممکن ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنا وزن گھٹانا ہے، وزن گھٹا جس طریقے سے مرضی گھٹا لے، کم کھانا کھا کے، ایکسرسائز کر کے، واک کر کے، کسی طریقے سے بھی کوئی شخص اپنا وزن گھٹا لے تو وہ فیٹی لیور سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ بات دیکھیے، بغیر میڈیسن کے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ مٹھائیاں بند کر دیں، جوسز بند کر دیں تو بالکل آپ فیٹی لیور سے باہر آ جائیں گے۔ پروٹین زیادہ سے زیادہ ناشتے میں لیں۔ وٹامن ای بہت ہی کارآمد ہے آپ کے لیے، اور آڑو کے اندر وٹامن ای بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نوٹ کر لیں، جس پھل میں بھی وٹامن ای آپ کھائیں، آڑو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پرندوں کے گوشت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو ہے پروٹین آپ کو ملتی ہے، تو پرندوں کا گوشت کھائیں، وٹامن ای کھائیں۔ تو یہ چٹنیاں وغیرہ کا استعمال بھی کیا کریں بغیر نمک کے، نمک نہ اتنا ڈالا کریں، چٹنیاں بھی جتنی ہیں جس میں چٹنیوں کے فارمولے آپ جانتے ہی ہیں، جس سے آپ پودینہ وغیرہ کی چٹنی، اس میں ادرک لہسن وغیرہ ڈال کے، سفید زیرہ ڈال کے، تو کالی مرچ ڈال کے، تو اس طرح کی چٹنیاں بہت مفید ہیں۔ یقین مانیے کہ کئی لوگوں نے چٹنیوں سے وزن گھٹائے ہیں، اپنے چٹنیوں سے فیٹی لیور کو، فیٹی لیور کی علامات تب ہی ختم ہوں گی جب آپ کا وزن کم ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر وزن کم نہیں ہے تو فیٹی لیور کی علامات ختم نہیں ہوں گی۔ بہت شکریہ، آپ ادویات کے بغیر اپنا فیٹی لیور ٹھیک کریں۔